اسی پر مزید بات کریں گے. بیورو چیف اسلام آباد خالد جمیل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد جمیل، ایک اہم اقدام اٹھایا گیا حکومت کی جانب سے کہ اب بڑے پیمانے پر کارروائیاں کی جائیں گی، جو اسمگلنگ کی روک تھام ہے اس کو روکا جائے گا. اب کیا ایسے کون سے تمام تر معاملات ہیں اور ایسے اقدامات ہیں جن کو فوری طور پر اٹھانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، دو تین چیزیں ہیں. جہاں تک بجلی چوری کا معاملہ ہے تو اس کے اندر تو حکومت کے اپنے ادارے اور اہلکار جو ہیں وہ شامل ہیں، اور اس میں جو بیک گراؤنڈ بریفنگ ہمیں دی گئی تھی اس کے اندر بھی یہ تسلیم کیا گیا تھا وزارت توانائی کی جانب سے کہ ان کے اپنے افسران اہلکار جو ہیں کہ وہ خود ترغیب دیتے ہیں بجلی چوری کی. تو یہ اگر اپنے گھر سے کام شروع کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. دوسرا پھر جو ہے کہ حکومت نے خود جو اربوں خربوں روپے جو باپڈا کے اور ڈسپوز کے دینے ہیں وہ دینے چاہیے. پھر عوام کے اندر جہاں پر کنڈا کلچر ہے یا چوری ہے ان کے خلاف بھی کارروائی یقینی طور پر ہونی چاہیے. پھر دوسرا معاملہ جو اسمگلنگ کا، دو اس میں ہے. ایک منی مارکیٹ ہے جو ڈالر کی اسمگلنگ ہوتی ہے، اور ایک جو ہے وہ اشیاء خوردنوش ہیں جس میں خاص طور کے اوپر چینی اور آٹا جو ہے وہ افغانستان اسمگل ہوتا ہے. اب جہاں تک معاملہ جو ہے کہ منی مارکیٹ کا ہے اس میں آپ ڈیفینیٹلی پرائیویٹ کمپنیز کو آپ جو بھی کریک ڈاؤن کر سکتے ہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ڈالر کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور جو ڈیمانڈ ہے اور جو ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی ہے یا باقی جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ کل ہم نے دیکھا کہ اوپن مارکیٹ میں کوئی 5-7 روپے بتایا جا رہا تھا جی کہ کمی ہوئی ہے، لیکن اسلام آباد کے اندر جو ہے کہ اسی اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالر مل نہیں رہا تھا، لیکن خبریں یہ چلوائی گئی تھی کہ اس میں کمی ہوئی ہے. جبکہ شام کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جب اپنا ڈیلی ریٹ جاری کیا تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ انٹر بینک ریٹ جو ہے وہ 1.5 روپیہ اس میں اضافہ ہوا. تو یہ بہت سی خبریں اور جو حقائق ہیں زمینی اس کے اندر کنٹرڈکشن بھی پائی جاتی ہے. تو اس طرف توجہ دیکھنا ہوگی کہ صرف میڈیا کمپین چلانا کافی نہیں ہے، عملی اقدامات کی ضرورت